کشمیر کا مسئلہ نہ صرف خطے بلکہ عالمی امن کے لیے ایک اہم چیلنج بن چکا ہے۔ 1947 میں بر صغیر کی تقسیم کے بعد سے ہی کشمیر ایک متنازع خطہ رہا ہے۔ کشمیری عوام اپنے حق خود ارادیت کے لیے مسلسل جدوجہد کر رہے ہیں۔ کشمیریوں کی تحریک آزادی کو دبانے اور اسے بدنام کرنے کے لیے بھارت مختلف حربے استعمال کرتا رہا ہے۔ ان میں فرضی مقابلے اور جعلی آپریشنز ایک اہم ہتھیار کے طور پر سامنے آئے ہیں۔ فرضی مقابلوں کے ذریعے کشمیریوں کی جائز اور عوامی تحریک آزادی کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس بات سے کون آگاہ نہیں کہ کشمیر کی تحریک آزادی بنیادی طور پر ایک عوامی تحریک ہے۔ کشمیری عوام اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق رائے شماری کے ذریعے اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تحریک کئی دہائیوں پر محیط ہے اور اس میں تقریباً 5 لاکھ سے زائد کشمیریوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ تاہم اس تحریک کو عالمی سطح پر بدنام کرنے کے لیے اسے اکثر دہشت گردی سے جوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کام کے لیے اس عوامی تحریک کو بدنام اور مسخ کرنے کے لیے فرضی مقابلوں کا ڈرامہ رچایا جاتا ہے۔ فرضی مقابلے یا فیک انکاؤنٹر سے مراد ایسے واقعات ہیں جن میں نام نہاد بھارتی سیکیورٹی فورسز کسی بے گناہ کشمیری کو ہلاک کر کے اسے دہشت گرد یا شدت پسند کے طور پر پیش کرتی ہیں۔ یہ ہے میرے بیٹے، یہ معصوم بیٹے ہیں جس کا قتل کیا گیا ہے۔ اتنا معصوم بیٹا ہے جس کا بے گناہ قتل کیا گیا۔ بس دکھ یا میرا بچو اپنی غریبی نے لے کے گئے تھو، اپنی ایڈمیشن واسطے گئے تھو تے بے گناہ بچہ مارے۔ بھائی میرا گیا تھا مزدوری کرنے کے لیے، 12ویں پاس نے کیا تھا، پھر گیا وہ مزدوری کرنے کے لیے کہ میں کالج میں داخل ہوں گا تو ایڈمیشن لوں گا، مزدوری کر کے پیسہ لوں گا تو ایڈمیشن لوں گا۔ جیسے وہ رات ادھر پہنچے تو ایسے میں مار دیے ہیں۔ انہوں کو بولا کہ یہ ملیٹنٹ ہیں تو یہ ملیٹنٹوں کے ساتھ رہتے ہیں، اس طریقے انہوں کو مار دی۔ لیکن اس کے ساتھ بہت جرم ہوا، انہوں ڈالے کہ یہ ملیٹنٹ ہے۔ کہاں تھے وہ ملیٹنٹ؟ وہ اپنی محنت مزدوری کے لیے گیا تھا۔ مارو کہنا یہی ہے صاحب کہ ہماری ڈیڈ باڈی دی دیجیے، ہم انصاف ملی جائے، لیکن وہ قاتل ملی جائے جس نے اس پر جرم۔ ان مقابلوں کا مقصد بھارتی جارحانہ کارروائیوں کو جائز ثابت کرنا اور تحریک آزادی کشمیر کو بدنام کرنا ہے۔ دراصل شہید کیے جانے والے افراد عام شہری ہوتے ہیں جن کا کسی بھی قسم کی عسکری سرگرمی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ بعد میں ان کی میتوں کے ساتھ اسلحہ رکھ کر جعلی کہانیاں بنا کر میڈیا کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور عالمی سطح پر یہ تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ کشمیر میں جاری تحریک آزادی کی تحریک نہیں بلکہ محض دہشت گردی ہے۔ معصوم اور بے گناہ افراد کو قتل کر کے عوام میں خوف و ہراس پھیلایا جاتا ہے اور نوجوانوں کو تحریک آزادی سے دور رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یاد رہے کہ کئی مواقع پر آزاد صحافیوں اور انسانی حقوق کی تنظیموں نے ان واقعات کی حقیقت کو سامنے لانے کی بھرپور کوشش کی، مگر انہیں مختلف قسم کے دباؤ کا سامنا کرنا پڑا۔ انٹرنیٹ کی بندش اور اطلاعات تک رسائی میں رکاوٹیں بھی سچ کو چھپانے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، یہاں تک کہ کئی کشمیری صحافیوں کو سچ لکھنے کے جرم میں قید کیا گیا اور درجنوں ایسے صحافی بھی ہیں جنہیں بھارتی فورسز نے شہید کر دیا۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل، ہیومن رائٹس واچ اور انسانی حقوق کی دیگر عالمی تنظیمیں بارہا ان واقعات پر تشویش کا اظہار کر چکی ہیں۔ انسانی حقوق کی ان عالمی تنظیموں کا کہنا ہے کہ فرضی مقابلوں کے اثرات صرف متاثرہ خاندانوں تک محدود نہیں رہتے بلکہ پورے معاشرے پر ان کے گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ عام لوگ خود کو غیر محفوظ محسوس کرتے ہیں کیونکہ کسی بھی وقت کسی کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ اقوام عالم اور عالمی طاقتیں انسانی حقوق کی ان خلاف ورزیوں پر خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ اور دیگر بین الاقوامی اداروں کو چاہیے کہ وہ غیر جانبدارانہ تحقیقات کرائیں اور ذمہ داران کو انصاف کے کٹہرے میں لائیں۔